الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے موجودہ لاک ڈاؤن کے دوران کیا گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس مسئلے میں کافی لوگ مضطرب ہیں اور بہت سے لوگ اس سلسلے میں سوال کر رہے ہیں، اور اس میں عام طور سے کچھ حضرات نے ویڈیوز وہ والی ڈالی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ گھروں میں اعتکاف، مسنون اعتکاف گویا کہ وہ درست نہیں ہوگا، چونکہ مسنون اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دراصل وہ جو حکم ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسجد کا ہونا، مسجد شرعی کا ہونا شرط ہے، وہ عام دنوں کے اندر ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ گھروں میں اعتکاف مطلقاً کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں موجودہ دور میں۔ اس لحاظ سے ہم جب اس پر غور کرتے ہیں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اس کی اجازت، اس کی گنجائش گویا کہ ہو سکتی ہے، اور بلکہ وہ مستحسن ہوگا کہ لوگ گھروں کے اندر رہ کر اعتکاف کریں۔ اس کی چند وجہ ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض گویا کہ یہی ہوگا کہ جب مسنون اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے تو پھر گھروں میں اجازت کیسے دی جا سکتی ہے۔ اس کے ہم چند وجوہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے جواب عرض کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ دراصل جو مسجد ہے تو مسجد شرعی تو کب ہوتی ہے؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد شرعی صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں نے اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہو جاتی ہے، لیکن طرفین یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ اس میں نماز نہ پڑھی جائے اس وقت تک وہ مسجد نہیں بنتی ہے۔ جب تک اس میں اذان، اقامت، جماعت نہ ہو تو وہ گویا کہ مسجد کے درجے میں نہیں ہے۔ وہ مسجد جبھی بنتی ہے جب کہ اس کے اندر 5 وقتہ جماعت ہو۔ اب ہم اعتکاف کے بارے میں جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو کوئی اعتکاف کے اندر بھی جو مسجد کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے تو ہر مسجد میں اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ بظاہر یہ ہے کہ جس کو مسجد ہونے کی حیثیت سے وقف کر دیا جائے، لیکن اگر وہاں 5 وقتہ نماز نہ ہوتی ہو، وہ مسجد جو ہے نا ویران ہو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایسی جگہ پر اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ گو کہ صاحب فتاوی رحیمیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر ان اوقات میں جن اوقات میں اعتکاف کیا جا رہا ہو تو ان ایام کے اندر اگر 5 وقتہ جماعت ہو رہی ہے نا تو پھر کافی ہو جائے گا۔ اس سے بھی بات سمجھ میں یہی بات آ رہی ہے کہ دراصل مسجد جو اعتکاف کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے 5 وقتہ جس جگہ جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو اس جگہ پر۔ اور یہی بات جو ہے نا ہم شامی کی عبارت سے بھی ہم اخذ کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہی بات گویا کہ لکھی گئی ہے کہ شرطیت مسجد الجماعہ فإنہ شرط لاعتکاف الرجل فقط، یہ فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ جہاں پر جو ہے نا فی مسجد بیتہا کی بات آئی ہے عورت کے اعتکاف کرنے کے لیے، وہاں پر بھی علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْمُعَدُّ لِصَلَاتِهَا وَلِكُلِّ أَحَدٍ اعْتِقَادِهِ كَمَا فِي الْوَزَازِيَّةِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلرَّجُلِ أَيْضًا أَنَّهُ يُخَصِّصُ مَوْضِعًا مِنْ بَيْتِهِ لِصَلَاتِهِ النَّافِلَةِ أَمَّا الْفَرِيضَةُ وَالْاعْتِكَافُ فَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا لَا يَخْفَى۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ مرد حضرات بھی جس طریقے سے عورتیں ایک مخصوص خطے کو گھروں کے اندر متعین کر کے اس میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اسی طریقے سے مرد حضرات بھی کسی مخصوص حصے کو مخصوص کر کے اس میں عبادت کر سکتے ہیں، لیکن نفل نمازوں کے لیے، لیکن یہ عمومی احوال کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ جو فریضہ اور اعتکاف ہے وہ مسجد ہی میں ادا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد جو اصل ہوا کرتی ہے وہ فرض نمازوں کے ادا کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو مسجد شرعی
گویا کہ یہاں پر ان ساری عبارات کے خلاصے سے یہ بات ثابت ہوگی کہ مسجد شرعی دراصل وہ ہے جس میں مسجد کا مقصد حل ہو رہا ہو. یعنی مقصد مسجد کس کے لیے بنائی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے. تو جہاں 5 وقت کی نماز ادا ہوگی ایسی مسجد میں اعتکاف درست ہوگا، اور جہاں 5 وقت کی نماز ادا نہ کی جا رہی ہو ایسی وقت میں اعتکاف جو ہے نا گویا کہ درست نہیں ہوگا. تو گویا کہ اصل مقصود یہاں پر مسجد شرعی سے اس کے اگر مقصد کو دیکھا جائے، اور ضابطہ بھی ہے کہ الامور بمقاصدہا، کہ معاملات کے اندر اور ان چیزوں کے اندر جو ہے اصل مقصد کو دیکھا جاتا ہے. تو مسجد بنائی کس لیے جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو مقصد ہے وہ چونکہ آج کل گھروں کے اندر نماز قائم کی جا رہی ہے، تو کوئی شخص اگر کسی مخصوص خطے کو گھر کے اندر مخصوص کر دے اور 5 وقت کی وہاں پر باجماعت نماز ہو رہی ہو، وہ لوگ پڑھ رہے ہوں، تو پھر ایسے موقع پر اس جگہ پر اعتکاف کرنے کی گنجائش ان کے ذریعے سے گویا کہ معلوم ہوتی ہے. دوسری چیز اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی ہمارے یہاں گنجائش ہے، گو کہ اس کے ذریعے سے مسنون جو اعتکاف ہے وہ ادا نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ دوسری ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ عورتیں جماعت سے نماز گھر کے اندر نہیں پڑھتی ہیں، یا عورتوں کے لیے جو جماعت کے ساتھ میں وہ مخصوص نہیں ہے، اس وجہ سے گویا کہ اس فریضے کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے یہاں پر بھی. اور موجودہ حالات کے اندر ہم دیکھیں تو مرد حضرات کے لیے جو اجازت دی گئی ہے، بلکہ آج کل مسجدوں میں نہ پڑھنا گویا کہ ایک لحاظ سے بہتر قرار دیا گیا ہے. عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ عورتیں مسجدوں کے اندر اگر اعتکاف کرتی ہیں تو اس کو فقہاء نے مکروہ قرار دیا، مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے نا. تو آج کل مردوں کا حال بھی یہی ہو گیا ہے کہ 5 لوگوں سے زیادہ لوگ مسجدوں کے اندر اگر جائیں گے تو گویا کہ وہ قانون کے اعتبار سے منع ہے، نہ صرف مکروہ بلکہ وہ تو حرام کے درجے میں ہو گیا ہے موجودہ دور کے اندر، کہ 5 لوگوں سے اگر زیادہ ہوں گے تو پھر یہاں پر جان کا بھی خطرہ ہے، عزت کا بھی خطرہ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا قانون کی خلاف ورزی کا بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے، عزت کا بھی یہاں پر خطرہ ہے، جو حفظ عرض میں سے گویا کہ آتا ہے، جو مقاصد شرعیہ میں سے. تو یہ دوسری چیز ہوئی. ایک تو یہ کہ ہمیں مقصد کی طرف دیکھنا چاہیے، تو مقصد کے لحاظ سے جہاں جماعت ہوتی ہو، گویا کہ موجودہ دور کے اعتبار سے جہاں 5 وقتہ نماز ہو رہی ہو، آج کل مسجد کا حکم وقتی طور پر اس کو دیا جا سکتا ہے موجودہ حالات میں. دوسرا جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ہم عورتوں کے مسئلے سے بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورتوں کے لیے اجازت دی جا رہی ہے، جو بھی وجوہات ہیں، بلکہ عورتوں کے لیے ہمارے حنفیہ کے یہاں مسجد میں مکروہ قرار دیا جا رہا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے عورتوں کو مخصوص کرنے کی اجازت ہے، ویسے مرد بھی گویا کہ ایک خطے کو مخصوص کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ شامی نے کہا بھی ہے کہ مرد حضرات ان کے لیے بھی گویا کہ یہ مندوب ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک اپنے گھر کے حصے کو مخصوص کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن انہوں نے جو عام حالات کے اندر لکھا ہے کہ فریضہ اور اعتکاف کے لیے مسجد ہوا کرتی ہے مردوں کے لیے، تو وہ عام حالات کے اندر ہے، لیکن ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ موجودہ حالات میں. تو یہ ایک تو 2 وجہ ہیں. تیسری وجہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ مرد حضرات جو مسجد نہیں جا پا رہے ہیں، وہ اگر گھروں کے اندر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ میں، تو ان کو 27 گنا جو اجر ان کے لیے جو مسجد میں ملتا تھا وہ یہاں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے حضرات جو قانون کی رعایت بھی رکھنے کی وجہ سے مجبور ہیں اور وہ اس کے پیش نظر ان کی طلب اور ان کی حرص تو ہے کہ مسجد میں پڑھیں، لیکن اس کے باوجود وہ گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ میں، تو ان کو 27 گنا سے زیادہ بھی گویا کہ موجودہ حالات کے اندر اجر مل سکتا ہے. یہ وقتی احکام ہے. چوتھی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اعتکاف کے مقصد پر بھی نگاہ رکھنا چاہیے. اعتکاف کا مقصود کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصود اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی چوکھٹ پر پڑ جانا، ڈٹ جانا اور اس میں خوب عبادت کرنا. یہی اصل مقصود ہے، کثرت سے عبادت کرنا، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے نا، اور اللہ سے مانگنا، اپنے گناہوں کی جو ہے نا معافی طلب کرنا ہے نا. یہ اصل گویا کہ اعتکاف کا اصل مقصود ہے. وہ اپنے آپ کو دیگر اور چیزوں سے فارغ کر کے ایک جگہ پر گویا کہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو گوشہ نشینی اگر وقتی طور پر اگر مسجدوں میں حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، تو لہذا جو ہے نا وہ اپنے گھروں کے اندر گوشہ نشینی اختیار کر لے. تو یہ گویا کہ ہماری یہ چوتھی وجہ ہوئی.
اور پانچویں وجہ ایک اور ہے کہ مقصد لاک ڈاؤن، یعنی موجودہ دور میں جو لاک ڈاؤن کا حکم ہے اس میں بھی یہ معاون ہے کہ جب ہم آخری 10 ایام کے اندر، آخری عشرے کے اندر ہم گھروں کے اندر عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لیں گے، جب گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، تو یہ جو موجودہ جو قانون ہے لاک ڈاؤن کا اس میں یہ معاون ہوگا۔ ان ساری وجوہات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے اندر گھروں کے اندر بھی اعتکاف کرنے کی گنجائش پوری معلوم ہوتی ہے۔ یہ 5 وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو ہم یہ دیکھیں کہ مقصد کیا ہے، شریعت مسجد کا مقصد کیا ہے بنانے کا، وہ ظاہر ہے کہ 5 وقتہ نماز کا قائم کرنا۔ تو جہاں 5 وقتہ نماز گویا کہ قائم ہو رہی ہے موجودہ وقت کے اندر، اتنا ہی مسجد ہونے کے لیے گویا کہ کافی ہو جائے گا۔ دوسرا، جیسے کہ میں نے بتلایا کہ ہمارے یہاں ایک نظیر کہ مسجد کے عورتوں کے لیے کم از کم گنجائش ہے، تو موجودہ جو حالات ہیں ہے نا، وہ مردوں کے لیے مسجد میں جانا ایسے ہی ہو گیا جس طریقے سے حناف کے یہاں عورتوں کو مسجد میں جانا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہ عورتوں کے لیے مسجد میں جانا حنفیہ کے اندر زیادہ کراہت کا درجہ یہاں پر لکھ رہے ہیں، اور موجودہ دور میں تو مردوں کو 5 سے زیادہ جانا جو ہے نا وہ حرام کے درجے میں ہو گیا۔ تیسری وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو 27 گنا کا جو ثواب جو مسجدوں میں مل رہا تھا وہ اب گھروں کے اندر بھی ملے گا، اس بنیاد پر اس کو مسجد کا حکم گویا کہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ہے عبادت کرنا، چاہے وہ مسجد میں ادا کی جائے اور چاہے جو ہے نا وہ گھروں پر ادا کی جائے۔ اس لحاظ سے گویا کہ جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ گھروں میں عبادت کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور 5ویں وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو قوانین ہیں لاک ڈاؤن وغیرہ کے، اس میں یہ معاون ہے نا، اس سے بھیڑ کم سے کم ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک چھٹی چیز اور ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، فتاوی رحیمیہ جلد ہفتم صفحہ نمبر 282 پر ایک استفتاء ہے کہ مسجد نہ ہونے کی وجہ سے ایسے مکان میں اعتکاف کرنا جہاں 5 وقتہ جماعت ہوتی ہو۔ ایک ایسی بستی میں سوال ہے کہ جہاں مسجد نہیں ہے لیکن ایک مکان میں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کا انتظام ہے، ایسے مکان میں اعتکاف کرنا صحیح ہے یا نہیں، اور اس مکان میں اعتکاف کرنے سے سنت موقدہ اعتکاف ادا ہوگا یا نہیں، اور اعتکاف نہ کرنے کی صورت میں پوری بستی کے ذمہ سنت موقدہ اعتکاف ادا نہ کرنے کا بار رہے گا یا نہیں، اس کی کیا شکل ہوگی؟ جواب، حضرت محمد الرحیم صاحب لکھتے ہیں کہ جب کہ بستی میں مسجد ہی نہیں ہے تو جس مکان میں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کا انتظام ہو اس میں اعتکاف کیا جائے، امید ہے کہ سنت موقدہ کا ثواب ملے گا، نہ کیا تو کوتاہی کا بار اس کے ذمہ رہے گا، جتنا ہو سکے گزرنا چاہیے، قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایک دوسرے استفتاء کے بارے میں کہ ایک مسجد جس کو شہید کر دیا گیا ہے تو اب اعتکاف کہاں کیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ بستی میں مسجد تھی لیکن شہید کر دی گئی، اور دوسری جگہ مسجد میں نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، تو وہاں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اعتکاف کرنے سے سنت موقدہ کا اعتکاف ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب، حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ اگر شہید شدہ مسجد میں اعتکاف کرنا ممکن نہ ہو اور ایسی بستی میں دوسری مسجد ہو تو پھر وہاں اعتکاف کیا جائے، اور مسجد کا اعتکاف معتبر نہیں ہوگا، اگر مسجد نہیں ہے تو پھر صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی حضرت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ وہاں پر نہیں ہے جس مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسجد بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر مجبوری میں ہے نا جس جگہ پر بھی ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو یا چاہے وہ گھر ہو ہے نا، جس گھر کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں نا، اس جگہ پر اعتکاف کر سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں۔ موجودہ جو حالات ہیں وہ یہ بھی گویا کہ ایک مجبوری ہے، تو انہی مجبوری کے پیش نظر احقر کی رائے یہی ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری گنجائش نکلتی ہے کہ لوگوں کو گھروں کے اندر رہ کر خوب عبادت کرنا چاہیے اور اعتکاف کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔